اسپورٹس کی بات کی جائے, کھیلوں کی بات کی جائے تو ہمارے بلوچستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. ایسی ٹیلنٹڈ ویل ٹیلنٹڈ بلوچستان کی نام پورے پاکستان کی نام روشن کر چکی ہے, کئی نیشنل انٹرنیشنل مقابلے جیت چکی ہیں. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ملائکہ, انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ اور بہترین فائٹر, بہترین باکسر. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے ملائکہ. ملائکہ, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے باکسنگ کا انتخاب کیا کیوں اور کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وین آئی واز 9 years old, جب میں چھوٹی تھی, مجھے بچپن سے ہی اسپورٹس سے بہت لگاؤ تھا, کیونکہ میں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ کو بچپن سے ہی آپ جس چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو میں اسپورٹس میں بہت اچھی تھی. تو اسی طرح جب آہستہ آہستہ میں اسپورٹس کھیلتی رہتی تھی, ڈفرینٹ اسپورٹس کھیلتی تھی جس میں سائیکل شامل ہے, فٹ بال, کرکٹ, ریسنگ وغیرہ کرنا. تو بٹ جب میں نے باکسنگ دیکھی تو مجھے باکسنگ کا بہت شوق ہوا, اور میں نے فرسٹ ٹائم محمد علی قلعے کی فائٹ دیکھی تھی اور عامر خان کی فائٹ دیکھی تھی. وہاں سے جب ان کی فائٹ دیکھی اور ان کا اسٹائل مجھے بہت اچھا لگا, وہیں سے پھر میں نے اپنے باکسنگ کا کیریئر کا آغاز کیا. اور جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی تو مجھے پتہ چلا کہ میں بلوچستان کی پہلی لڑکی ہوں جو اس فیلڈ میں آئی ہوں. اور بس یہی میرا جو ایم تھا, وہیں سے میرا ایم بنا کہ میں بلوچستان کی تعریف بناؤں گی کہ بلوچستان کی پہلی بیٹی اس فیلڈ میں آئی اور اس نے اپنا نام بنایا, اور اپنے بعد بھی لڑکیوں کے لیے راستہ بنایا کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئے اور اپنا نام بنائے. زبردست زبردست. اچھا, ایک لڑکی وہ بھی خاص طور پر باکسنگ کے شعبے میں اور باکسنگ کی طرف آنا, اس کھیل کی طرف آنا, کبھی ڈر یا کبھی ایسے خوف محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں, بالکل, کیونکہ جب آپ باکسنگ کھیلتے ہیں نا, جو انسان باکسنگ کھیلتا ہے وہ پھر ڈر اس کے دل میں نہیں آتا. جو دیکھنے والے وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ڈیفیکلٹ گیم ہے یا مشکل گیم ہے, لگتی ہے, چوٹ لگتی ہے, بٹ جو باکسنگ کھیلتا ہے. اور جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی تو مجھے فرسٹ ڈے سے کبھی ڈر نہیں لگا, اور میں ہمیشہ رنگ میں بھی جب جاتی ہوں تو یہ سوچ کے جاتی ہوں کہ میں نے ٹریننگ کی ہے اور میں ڈیفینس اور اپنی اٹیک اچھی رکھوں گی اور وہاں سے جیت کے آؤں گی. زبردست, بہترین. کیونکہ باکسنگ ایک ایسی گیم ہے کہ سب سے پہلے جو کھیلنے کے لیے آتا ہے یا آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچ میں ہے پتہ نہیں کیا ہوگا آگے ٹریننگ میں یا اس سے آگے کیا ہوگا میرے ساتھ. پسندیدہ باکسر کون ہے نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر؟ نیشنل سطح پر تو ہمارے یہاں پر انٹرنیشنل باکسر ہیں محمد وسیم, WBC فرسٹ WBC چیمپئن ہے وہ. تو وہ میرے فیوریٹ باکسر ہیں. اور جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی تھی تو میں نے سٹارٹ بھی ان کے کلب سے ہی کی تھی, جہاں پر وہ ٹریننگ کرتے تھے میں بھی ان کے ساتھ ٹریننگ کرتی تھی. اور ان کو دیکھ کے مجھے بہت جذبہ ہوا تھا جیسے یہ ٹریننگ کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنا ایک نام بنایا, پہچان بنائی ہے, بلوچستان کا نام روشن کیا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اسی طرح میں بھی آنے والے وقتوں میں محنت کروں گی اور اپنا نام بناؤں گی, اور آج میں آپ کے سامنے ہوں. اور انٹرنیشنل سطح پر بہت سارے باکسرز ہیں جن کو میں دیکھتی ہوں, جن کی ویڈیوز دیکھتی ہوں, فائٹس دیکھتی ہوں, ان کو فالو کرتی ہوں. ان میں میرے موسٹ فیوریٹ رائن گارسی ہیں, اور اس کے بعد ڈیوس ہیں, ٹرپل جی ہیں, کیلینو ہیں. ان کی فائٹ میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں, اور جب ان کا میچ ہوتا ہے تو میں ان کی فل فائٹ واچ کرتی ہوں اور ان سے سیکھتی ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کو فالو کرتی ہوں. آپ کی کامیابی میں آپ کی فیملی کا کتنا کردار ہے؟ کیونکہ فیملی کے بغیر بہت مشکل بلکہ ناممکن ہی لگتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے میرے ساتھ. میری جو اپنی فیملی ہے ان کی بہت سپورٹ شامل ہے, فرسٹ ڈے سے لے کے ابھی تک ان کی سپورٹ میرے لیے آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے مجھے کہیں مطلب ڈسارڈ کیا ہو یا کبھی میرے ساتھ نہ دیا ہو. اونچ نیچ آتی رہتی ہے زندگی میں, لیکن میرے بابا جب میں نے باکسنگ سٹارٹ کی تھی فرسٹ ڈے سے لے کے, میں وہاں پر جب کلب میں جاتی تھی, بوائز کلب میں ٹریننگ کرتی تھی, تو میرے بابا وہیں پر جاتے تھے اور 2 گھنٹے جب تک میری ٹریننگ ختم نہیں ہو جاتی تو وہ کلب کے باہر بیٹھے رہتے تھے, مجھے دیکھتے رہتے تھے. اور جب میری ٹریننگ ختم ہوتی تھی وہ پھر مجھے گھر لے کے آتے تھے, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جہاں پر میرا ایونٹ ہوتا تھا وہ میرے ساتھ جاتے تھے, اور ابھی تک وہ میرے ساتھ ہیں. اور اسی طرح میری مدر ہیں, وہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں, اور گھر میں بھی بچوں میں بھی نا مجھے تھوڑا سا زیادہ وہ رکھتی ہیں, کیونکہ کہتی ہیں باہر بھی جاتی ہے, اس کو چوٹ بھی لگتی ہے, تو وہ میرا بہت کرتی ہیں. اور جب بھی میری فائٹ ہوتی ہے نا, جتنی بھی میری فائٹس ہوئی ہیں, میری ماما میرے لیے روزہ رکھتی ہیں اور میری دعا کرتی ہیں. بہترین بہترین. اصل کامیابی کی راز بھی یہی ہے, کیونکہ جب والدین اتنی سپورٹیو ہوں تو میرے خیال سے کامیابی آپ کی منتظر ہیں, اور بالکل آپ جیت کے نام روشن کر کے بلوچستان کے اور پاکستان کے آپ ضرور آئیں گے, اور بالکل آپ نے یہ کر کے دکھائی بھی ہے.
بلوچستان کی نمائندگی کر کے اور خصوصاً پاکستان کی نمائندگی کر کے کیسے محسوس ہوئی, اور وہ بھی گولڈ میڈل جب آپ نے جیت لی, وہ لمحہ کیسے تھے؟ فرسٹ میں نے جب باکسنگ سٹارٹ کی تھی تو بلوچستان کی میں پہلی باکسر تھی. تو میں نے اپنا جو فائٹس کا آغاز کیا تھا وہ لڑکوں کے ساتھ کیا تھا بلوچستان میں. تو جب میں نے ان کے ساتھ فائٹ کی اور فرسٹ میں نے میڈل جیتا تو وہ میرے لیے ایک بہت خوشی کا لمحہ تھا, اور شاید ایک لڑکی کے لیے اس سے زیادہ پراؤڈ اور کیا ہوگا کہ وہ لڑکوں سے کھیل کے جیتی ہے اور اس نے اپنا میڈل جیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آہستہ آہستہ میرا نیشنل میں بلوچستان سے باہر کی اور وہاں پر میں نے کھیلا. فرسٹ میں نے کھیلا تھا 2017 میں کراچی میں گئی تھی. وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا ود گرلس کے ساتھ. تو وہاں پر میری 3 فائٹس ہوئی تھی گرلس کے ساتھ, اور وہ فائٹس میں نے ون کی تھی. اور کیونکہ وہ میرا فرسٹ ٹور تھا تو اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی تھی, اور میں نے بہت پراؤڈ فیل کیا تھا کہ میں بلوچستان کی پہلی لڑکی ہوں جو یہاں پر آ کے بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں اور جیتی ہوں. اس کے بعد پھر میں نے انٹرنیشنل لیول پہ کھیلا, 5 ٹائم میں نیشنل گولڈ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ریسنٹلی میں 2025 میں نیشنل گیمز ہوئی تھی کراچی میں, اس میں گولڈ ہوئی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے پروفیشنل باکسنگ کا بھی آغاز کیا ہے جس میں میں نے 8 فائٹس کھیلی ہیں اور الحمدللہ جیتی ہیں. اینڈ انٹرنیشنل بھی میں باہر جا چکی ہوں اور اس پہ بھی مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے. اللہ نے بہت عزت دی, اور یہ ایک بہت پراؤڈ لمحہ ہوتا ہے جب ہم اپنے پاکستان کو انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور ایک پراؤڈ بھی ہوتا ہے کہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں, اور الحمدللہ میں نے کر کے بھی دکھایا, اور میری آگے بھی کوشش یہی رہے گی کہ اس طرح اپنا کیریئر جاری رکھوں. حقیقت کہ وہ بہت یعنی کہ زندگی کے عام لمحہ ہوتے ہیں کہ جب جیت کر آنا, وہ بھی اپنے ملک کا نام, اپنے صوبے کا نام روشن کر کے آنا, یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے زندگی میں. آپ خود کو ذہنی طور پر کیسے مضبوط رکھتی ہیں؟ ذہنی طور پہ سب سے پہلے تو میں ٹریننگ کے حوالے سے دیکھا جائے تو میں اپنی ٹریننگ اتنی ہارڈ رکھتی ہوں کہ میں کبھی یہ پوائنٹ نہیں چھوڑتی کہ میں کبھی رنگ میں ویک ہو جاؤں اسٹیمنا کی وجہ سے یا پاور کی وجہ سے. اور لائف میں دیکھا جائے تو ہر انسان کی زندگی میں اپ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں اور انسان ان کو فیس کرتا ہے اور اسٹرانگ ہوتا ہے. تو میری لائف میں بھی ایسے بہت سے اپ ڈاؤنس آتے رہے ہیں, لیکن میں ان کو فیس کرتی رہی ہوں اور میں نے خود کو کبھی ویک نہیں ہونے دیا. اور اس میں میرے بابا کی سپورٹ بہت شامل تھی. انہوں نے کبھی مجھے مطلب میں کبھی اگر مایوس ہو جاتی تو وہ مجھے اور زیادہ موٹیویٹ کرتے, پہلے سے زیادہ موٹیویٹ کرتے. اور میں کہتی ہوں کہ میری شاید کامیابی کے پیچھے میرے بابا کا ہاتھ ہے, اور اسی طرح ان کی سپورٹ میرے ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ میں آگے بھی ایسی ہوں. اچھا, کبھی کبھار جب انٹرنیشنل مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا کے ذریعے, اکثر آپ کے نظر کے سامنے کچھ ایسی باکسرز ہیں کہ آپ چاہتی بھی یہی ہیں کہ میرا مقابلہ ہو, میں بھی اس رنگ میں موجود ہوں اور اس کو میں ہرانا چاہتی ہوں, تو وہ کون ہے, کس ملک کا ہے؟ بالکل, دیکھیں جو باکسنگ کھیلتا ہے یا جو بھی کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے, ہر پلیئر کا یہ خواب ہے اولمپک گولڈ, اور میرا بھی یہ خواب ہے. ابھی اولمپکس گیمز ہوئی تھی 2024 میں, تو میں نے جب وہاں پر دیکھا تھا, میرے وہاں پر نہیں جا سکی لیکن میں نے وہاں کی ساری فائٹس دیکھی باکسرز کی, گرلس باکسر کی. تو میری خواہش ہے کہ میں وہاں پر اولمپکس لیول پہ کھیلوں اور وہاں سے گولڈ لاؤں پاکستان کے لیے. اور ویسے اگر پروفیشنل فائٹ میں دیکھی جائے تو کیٹی ٹیلر میری فیوریٹ باکسر ہیں, اور میں ان کی فائٹس بھی دیکھتی ہوں, اور میری خواہش بھی ہے کہ میں ان کے ساتھ کھیلوں بھی اور ان سے ملوں بھی. حقیقت یہ اکثر خواہش ہوتی ہے کہ رنگ میں موجود ہوں اور اس کا مقابلہ ٹھیک طریقے سے میں کر سکتی ہوں. کبھی کبھار ایسے محسوس ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے یا میں ٹھیک طریقے سے مقابلہ کر سکتا ہوں. ٹریننگ, محنت, وقت کتنے لازمی ہے اس کھیل کے لیے, باکسنگ کے لیے؟ بالکل, آپ کا کنٹینیوس ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب آپ بیچ میں 2-3 دن ٹریننگ نہیں کرتے تو مینس آپ 1 منتھ پیچھے چلے جاتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے. تو اس میں کنٹینیوس ٹریننگ, آپ کا ڈائٹ کا خیال رکھنا اور آپ کا باقی چیز کو مینیج کرنا, اس میں آپ کے لیے آپ کا ریسٹ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ کی ڈائٹ میٹر کرتی ہے ہر چیز پہ, اسٹیمنا میٹر کرتا ہے, اس کے لیے آپ کو رننگ کرنی پڑتی ہے. اور ساتھ ساتھ باکسنگ ٹریننگ, اسپائرنگ اس میں ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے. اسپائرنگ کی باکسرس جو آپس میں کنڈیشن کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کوچز کی محنت شامل ہوتی ہے. تو اگر اس میں آپ کنٹینیو ٹریننگ کرتے رہتے ہیں تو بہت بہتر ہوتا ہے.
بالکل ٹریننگ بہت ضروری ہے. جو بات آتی ہے ڈائٹ کی, پھر ہمارا صوبہ بھی قبائلی صوبہ ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ جو ہمارے خوراک ہیں قبائلی ہمارے خوراک ہے وہ بہترین خوراک ہے, ان سے دور رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. اکثر سننے میں آتا ہے کہ بس جو بھی سامنے آ جائے بسم اللہ کر کے کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں, فائٹ ہے یا تیاری ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ خوراک میں کتنی خیال رکھنی چاہیے خاص طور پر ایک پلیئر کو؟ بالکل, ایک پلیئر کو, ایک باکسر کو اسپیشلی اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے, کیونکہ اس نے اپنا ایک ویٹ بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے اور پھر اپنی ٹریننگ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر باکسر کبھی زیادہ کھا بھی لیتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ پھر ٹریننگ میں کرنا ہے, جتنا کھایا پھر یہ میں نے ٹریننگ میں اس کی کسر نکالنی ہے. کیونکہ دیکھیں باکسر کی لائف میں سب سے ضروری ہوتی ہے اس کی ڈائٹ, کیونکہ اس نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اور میں بھی ان چیزوں سے دور رہتی ہوں کیونکہ میں زیادہ فاسٹ فوڈ اور آئلی چیزیں یوز نہیں کرتی. ویک میں ہمیں ایک چیٹ ڈے ملتا ہے جس میں ہم پھر اپنی مرضی کرتے ہیں, بٹ ہم جب میں اسپیشلی بڑی عید بھی ہوتی ہے تو میں اتنا زیادہ گوشت نہیں کھاتی, حالانکہ وہ گوشت کی عید ہوتی ہے, لیکن پھر بھی میں اپنا خیال رکھ کے کھاتی ہوں کیونکہ میں نے مینیج کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کتنا کھانا ہے اور کتنا اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. آپ اپنے صوبے میں بھی کھیل چکی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے صوبے ہیں ان میں بھی آپ کھیل چکی ہیں, ساتھ ساتھ آپ انٹرنیشنل سطح پہ بھی کھیل چکی ہیں. بات کی جائے سہولیات کی, تو سہولیات کو کیسے پایا بلوچستان میں, ہمارے دیگر صوبے میں یا بیرونی ممالک جہاں پر آپ گئی کھیل کھرائی, سہولیات میں اگر کوئی فرق نظر آئی تو وہ کیا ہیں؟ بالکل, ہمارے یہاں پر فیسلٹیز کی تھوڑی سی کمی ہے, اور ہمیں اگر انٹرنیشنل کوچز دیے جائیں ہماری ٹریننگ میں تو میں کہتی ہوں ہمارے جو پلیئرز ہیں پاکستان میں وہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے وہاں سے میڈل لا سکتے ہیں اور لاتے بھی ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے جو کوچز ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں, اور وہاں کی جو فیسلٹیز ہیں, ٹریننگ ہے, ان کی ڈائٹ کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے, سب کچھ مینیج کیا جاتا ہے. اور لیکن ہماری گورنمنٹ بھی بہت سپورٹیو ہے, مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے گورنمنٹ نے, ایف سی بلوچستان نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اگر ہمیں زیادہ اچھی فیسلٹیز دی جائیں, کیونکہ میں جب باکسنگ کا اسٹارٹ کیا تھا تو فیمیلس کے لیے علیحدہ سے بلوچستان میں کلب نہیں تھا گرلس کے لیے. تو پھر چونکہ میں تو چھوٹی تھی اس ٹائم ٹریننگ کر لیتی تھی, اب چونکہ میں بڑی ہو چکی ہوں تو میں اپنا جو باکسنگ کا سیٹ اپ ہے وہ میں نے گھر میں ہی بنایا ہوا ہے. اور اس میں بہت ساری مشکل آتی ہے کیونکہ میرے پاس اسپائرنگ کے لیے کوئی پارٹنر نہیں ہوتا جس کے ساتھ میں کنڈیشن کر سکوں, تو پھر لڑکوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں نا لڑکیوں کے لیے علیحدہ سے کلب بنا کے دیا جائے اور اس میں فیسلٹیز دی جائیں, تاکہ جو گرلس کھیلنا چاہتی ہیں اور بہتر ٹریننگ کے لیے وہ پھر کلب جوائن کر سکتی ہیں. باکسنگ کی طرف بہت سی لڑکیاں آنا چاہتی ہیں, انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ میں جو مجھے دیکھنے والی لڑکیاں ہیں اور جو باکسنگ فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں, میں ان سے یہی کہوں گی کہ یہ مشکل گیم نہیں ہے. آپ اس کو مشکل سمجھتے ہیں لیکن یہ مشکل گیم ہے نہیں. آپ ضرور اس کو جوائن کریں کیونکہ یہ آپ کے فزیکل کے لیے بھی اچھی ہے, یور ڈیفینس, آپ کے ڈیفینس کے لیے بھی بہت اچھی ہے, آپ کے سیلف ڈیفینس کے لیے, اور آپ کو مینٹلی بھی یہ بہت اسٹرانگ بنا دیتی ہے. آپ ہر چیز کے لیے تیار رہتے ہیں. اور میں اپنی لڑکیوں سے یہ کہوں گی کہ وہ بھی اس فیلڈ میں آئیں اور اپنا ایک نام بنائیں. انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں پاکستان کا نام ہم لڑکیاں روشن کریں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ ملائکہ وقت دینے کے لیے. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک اور نئے مہمان ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.